باتوں باتوں میں آپ سب کا ایک بار پھر سے خیر مقدم ہے. میں ہوں جاوید ساگر اور میرے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں ایڈوکیٹ عبدالمجید لارمی. یہ اننت ناگ ویسٹ سے الیکشن لڑ رہے ہیں اور سابقہ MLC سابقہ MLA رہے ہیں ہوم شالیبو کانسٹیچوئنسی سے. سر آپ کا خیر مقدم ہے. شکریہ. تھینک یو. سب سے پہلے آپ زور و شور سے کمپیننگ چلا رہے ہیں, تو کمپیننگ کہاں پہنچے؟ انشاءاللہ رحمان جو میں نے سٹارٹ کیا ہے تھا اچھا بل کھدرو سے, تو یہ 4-5 بلاک میں نے کمپلیٹ کر لیا. اب میرا رہ گیا کاجی گنڈ بلاک میں کل سے شروع کر رہا ہوں. تو انٹائر میری جو کانسٹیچوئنسی آلموسٹ کور ہو گئی ہے. تو اب عمر صاحب کا ہمارا پروگرام ہے اور اگر روح اللہ صاحب کا بھی پروگرام ہے, تو انشاءاللہ رحمان وہ پروگرام بھی کریں گے. تو جو آج تک میرا مطلب کانسٹیچوئنسی کا ٹور رہا ہے, بہت اچھا ٹور رہا ہے. لوگ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں. لوگوں کا جو ہمارے ساتھ ابھی مطلب انٹریکشن ہے لوگوں کے ساتھ, مطلب جتنا بھی ہم نے چاہا اس سے زیادہ ہم نے کر کے دکھایا انشاءاللہ رحمان. اور لوگ ہمارے ساتھ دن بہ دن جڑتے جا رہے ہیں. 10 سال بعد چناؤ ہو رہے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ لوگ اس پروسیس سے, کیونکہ پہلے 6 سال بعد ہوتے تھے یہاں پہ الیکشنز, اب 10 سال بیچ میں گورنر LG انتظامیہ یہاں پہ رہا, UT ہے, تو لوگوں کو ایک بار پھر سے جوڑنا, اس کڑی میں واپس لانا کئی دقت کا مسئلہ تو نہیں ہے؟ دیکھو یہ صحیح بات ہے. 10 سال کے بعد ہم الیکشن میں آ رہے ہیں. 2014 کے بعد آج پہلی بار ہم الیکشن میں آ رہے ہیں, کیونکہ ہم نے بہت زیادہ یہاں پہ ان کو کوشش کی تھی گورنمنٹ الیکشن کمیشن آف انڈیا کو, کہ یہاں پہ اگر آپ ہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ حالات ٹھیک ہے, ہر ایک الیکشن ہو گیا, یہاں پہ پنچایت کے الیکشن ہو گئے, یہاں پہ DDC کے الیکشن ہو گئے, پارلیمنٹ کے الیکشن ہو گئے, تو اس الیکشن میں کرنے کی کیا. پھر سپریم کورٹ کی ہدایت پر اور ہمارے جو پارلیمنٹ ممبران ہیں دو, وہاں پہ انہوں نے زوردار الفاظ میں وہاں پہ پروٹیسٹ کیا کہ اگر سب جگہ پہ پورے انڈیا میں آج الیکشن ہو رہے ہیں تو کیوں جموں کشمیر کو پیچھے دھکیلا جا رہا ہے. تو کیونکہ لوگ سفر کر رہے ہیں, لوگوں کے پاس جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے پاس یا LG ایڈمنسٹریشن کے پاس, وہاں پہ ان کی سنوائی نہیں ہوتی ہے, کوئی سننے والا نہیں ہے. میں ایک لیجسلیٹر آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں, مجھے اگر DC آفس جانا ہوگا تو مجھے بھی وہاں پہ ویٹ کرنا پڑتا ہے. تو ان حالات میں لوگ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ الیکشن ہو رہا ہے. وہی ان حالات میں لوگ چاہتے ہیں کہ ہم جو الیکشن ہے تو ہم اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے. اور مجھے لگتا ہے کہ اس اسمبلی الیکشن میں لوگ 90% سے زیادہ مطلب پارٹیسپیٹ کریں گے. اچھا, ڈیلیمیٹیشن کا کوئی فرق پڑا, کیونکہ 126,000 کے آس پاس آپ کے ووٹران ہیں. دیکھو 1,26,000 ووٹران ہیں میرے, اور کانسٹیچوئنسی جو ہے 95% بالکل نئی کانسٹیچوئنسی. بالکل. تو وہ کوئی چیلنج ہے؟ 5% میں جو ووٹر میرے ہیں جو ہوم شالیبو کے ساتھ تھے, باقی 95% باقی مطلب کچھ دیوسر کا علاقہ ہے, کچھ کوکرنا کا علاقہ ہے, کچھ ڈورو کا علاقہ ہے, کچھ شانگس کا علاقہ ہے, کچھ اننت ناگ کا علاقہ ہے, اور تھوڑا سا جو باقی بچہ 10 گاؤں ہے جو ٹوٹل ہوم شالیبو کے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے, ان کو ایڈریس کرنا, ان لوگوں کے پاس پہنچنا. نہ کوئی جان پہچان تھی, تو ان حالات میں ویسے میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اتنے کینڈیڈیٹ ہے یہاں پہ. مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ کو بحیثیت جرنلسٹ میں کہوں گا کہ آپ اس میں نمبر دیجیے گا تو سب سے نمبر مجھے آئیں گے, کیونکہ میں کانسٹیچوئنسی میں گھوما, ہر گاؤں میں گیا, ہر علاقے میں گیا, اور 2 سال سے میں مطلب اپنی مہم جو ہے وہ چلا رہا ہوں. اور ہر تعزیت پر, ہر جگہ پہ جہاں پہ کوئی خوشی ہو, غم ہو, تو میں وہاں پہ گیا, اور مجھے زیادہ اتنا نہیں کرنا پڑا, زیادہ نہیں لگا, کیونکہ میں نے ایک مطلب اس سے 2 سال پہلے سٹارٹ کیا تھا. یہ تھوڑا چیلنج ہے لیکن مشکل نہیں ہے. نہیں, مجھے نہیں لگتا ہے کہ چیلنج تو ہے, بہت بڑی کانسٹیچوئنسی ہے. مجھے لگتا ہے پورے جموں کشمیر میں سب سے بڑی کانسٹیچوئنسی اگر ہے تو یہ اننت ناگ ویسٹ ہے. تو اگر ہم پورے یہاں پہ دیکھیں گے ساؤتھ کشمیر میں تو ہے ہی ہے. تو بہت بڑا چیلنج ہے, کیونکہ نئے لوگ ہیں, ان کو جوڑنا بہت مشکل کام ہوتا ہے,
کیونکہ پہلے کانسٹیچوئنسی مطلب ہوتی تھی تو وہاں پہ لوگ جڑے ہوئے تھے، کمپیکٹ ہوتا تھا، وہ آلریڈی جڑے ہوئے ہوتے تھے. مگر آج ان کو جوڑنا، کوئی کاجی گنڈ کا، کوئی اچھا بل کا، نہ وہ اس کو جانتا ہے نہ یہ اس کو جانتا ہے، تو بڑا مشکل ہے. اور میں نے انشاءاللہ رحمان جو محنت کی وہ انشاءاللہ رحمان آنے والے دنوں میں رنگ لائے گی. ایسی دقتیں باقی جو کینڈیڈیٹس ہیں باقی پارٹیز کے ان کو بھی یہ درپیش ان کو بھی ہے، یہ تو مجھے ہی نہیں ہے، ان کو بھی ہے. مگر ان کو میں یہی کہوں گا کہ ان کو زیادہ ہے، کیونکہ ان کو، وہ تو گھر سے نہیں نکلے. ہمارے یہاں پہ کچھ کینڈیڈیٹس ہیں جو گھر سے نہیں نکلے ہیں. ٹھیک ہے، اپنا حق ہے ہر ایک کو یہاں پہ الیکشن لڑنا، وہ بھی لڑ رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے اگر یہاں پہ چیلنجز ہوں گے کہیں کہیں پہ، وہ پی ڈی پی سے ہے، کیونکہ یہاں پہ محبوبہ جی جو یہاں پہ چیف منسٹر بھی رہی، ایم ایل اے بھی رہی اننت ناگ میں، تو تھوڑا سا ان کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے. مگر ان کا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ کینڈیڈیٹ گھر سے ہی نہیں نکلا، اس کو پتہ نہیں کسی گاؤں کا کہ کون گاؤں کہاں پہ ہے. تو مجھے لگتا ہے ان کو زیادہ پریشانی ہے، مجھے کوئی پریشانی. اوکے، تو ابھی جو اتحاد ہے نیشنل کانفرنس کانگریس کا، تو کانگریس کے جو بنیادی ووٹران ہیں تو دے آر دیئر ٹو ووٹ فار یو. یس، ڈیفینیٹلی دے ول ووٹ فار می، ڈیفینیٹلی دے ول ووٹ فار می، کیونکہ ایک الائنس بنی ہوئی ہے. ہمارا اگر کہیں پہ کوئی بھی شکایت آتی ہے کہ آپ کا فلانی ورکر یہ کام نہیں کرتا، ہم اس کے خلاف ایکشن کرتے ہیں. اسی طریقے سے کانگریس والے اگر ان کا کوئی ورکر ہمیں سپورٹ نہیں کرے گا، اس کے خلاف ایکشن ہوگی. تو ہم نظر رکھے ہوئے ہیں، کہیں پہ ایسا تو نہیں ہو رہا ہے، کراس ووٹنگ تو نہیں ہو جائے گی. تو وہ مجھے نہیں لگتا کہ آج جتنا بھی ہے کانگریس کا کارڈر آج سپورٹ کر رہا ہے الائنس میں، کیونکہ یہ الائنس یہاں جموں کشمیر کے لیے نہیں ہے، یہ پورے ہندوستان کے لیے الائنس ہے. جتنے بھی یہاں پہ پارٹیز ہیں، چاہے نیشنل کانفرنس ہو یا سی پی آئی ایم ہو یا کانگریس ہو یا پینتھرز ہو یا کوئی، وہ انڈیا الائنس کے لیے کام کرتے ہیں. یہ جو ہے کل کو تو ہمارے 3 پارلیمنٹ ممبران ہیں، وہ وہاں پہ ان کے کام آئیں گے. تو نیچرلی ان کی بھی مجبوری ہے کہ وہ ہمیں سپورٹ کرے. راہل گاندھی جی کا جو پرسوں یہاں پہ آنا ہوا اور کل جو کھڑکے آ رہا ہے یہاں پہ، تو یہ بھی اس جی کا اتحاد ہے، اس کو یہ مضبوط کریں گے. بالکل کریں گے، قدرتی بات ہے کہ وہ بڑے لیڈر ہیں وہ وہاں پہ. جو یہ کھڑکے صاحب ہے یہ تو 9 بار ایم پی رہ چکے ہیں. راہل گاندھی جی تو آج اپوزیشن کے ٹالسٹ لیڈر ہے. تو قدرتی بات ہے ان کے آنے سے بہت فرق پڑے گا. تو کیونکہ میں مانتا ہوں جو یہاں پہ پی ڈی پی ہے تو اس جو سارا یہاں پہ الائنس بننے جا رہا تھا، مطلب اس کے لیے ہرڈلز جو لائی گئی تو وہ ان کی طرف سے لائی گئی، کیونکہ انہوں نے 15 دن پہلے اپنے کینڈیڈیٹس کا مطلب وہاں پہ ڈکلیئر کیا کہ فلانی جگہ پہ کون ہے، فلانی جگہ پہ کون ہے. اور کانگریس اور ہم نے 26 شام کو ڈکلیئر کیا. اچھا، یہ ابھی اس سے باتوں سے بات نکلی کہ کل پرسوں ہم ایک پی ڈی پی کینڈیڈیٹ سے بات کر رہے تو انہوں نے کہا کہ جو پی ڈی پی ہے اٹ گیوز ٹف کمپٹیشن ٹو نیشنل کانفرنس، کیونکہ ایک زمانے میں نیشنل کانفرنس کہتے تھے کہ یہاں پہ کوئی متبادل نہیں ہے. اب پی ڈی پی از اے اسٹرانگ کنٹینڈر، اور جو عمر صاحب نے سری نگر میں لوگوں کے سامنے وہ ان کا حق بنتا ہے وہ کیسے بھی اپنی کمپیننگ چلائیں. تو انہوں نے کہا کہ عمر عبداللہ صاحب اب پبلکلی ایڈمٹ کرتے ہیں دیٹ دے ہیو اے چیلنج ان دا فارم آف پی ڈی پی. نہیں، دیکھو ایک بات ہے، مجھے نہیں لگتا کہ پی ڈی پی کا کوئی چیلنج ہے یہاں پہ. آپ کوئی آپشن نہیں ہے. بی جے پی میں نہیں مانتا ہوں، بی جے پی کا یہاں پہ ہے ہی نہیں. وہ اپنے یہاں پہ اگر 1000 500 2000 ووٹ لیں گے تو اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں. وہ آپشن میں نہیں مانتا ہوں. تو باقی جو یہاں پہ پارٹی ہے، جو الطاف بخاری صاحب کی پارٹی تھی، سجاد لون کی پارٹی، آلموسٹ وہ تو ٹوٹل ان کا مطلب پارلیمنٹ الیکشن میں ہی مطلب وہ ہو گئے، ان کی ضمانت ضبط ہو گئی، چاہے غلام نبی آزاد ہو. تو مجھے نہیں لگتا اب جو رہ گیا وہاں پہ تو پی ڈی پی رہ گیا. نیچرلی مقابلے میں تو وہی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ مقابلے میں وہی ہے. تو آپ مانتے ہیں کہ یہ اونلی کمپیٹیٹر ان دی فیلڈ دیٹس پی ڈی پی، رائٹ؟ یس، پی ڈی پی ہے. اس میں کیا شرم کی بات اس میں ہے ہی نہیں. مینیفیسٹوز کی بات ہوتی ہے. میں نے ہر ایک کینڈیڈیٹ کو یہ کہتے سنا کہ بھائی بجلی فیس معاف کیا جائے گا، پانی پہ جو ہے فیس نہیں لگے گا، اتنے سارے روزگار کے مواقع ملیں گے، یا پھر کے سی سی لون جو ہے اس کو معاف کیا جائے گا. تو اتنے سارے پوائنٹس، کیا یہ پھر بعد میں اچیویبل ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ مجھے بتاؤ، اگر ہم نے کہا کہ ہم بجلی کا جو 200 یونٹ فری دیں گے
تو یہ کیوں نہیں ممکن ہے؟ کیونکہ پانی ہمارا ہے، زمین ہماری ہے، پروجیکٹس ہمارے ہیں، تو جو یہ ہم باہر کے مطلب اسٹیٹس کو بیچ رہے ہیں، کیوں نہ ہم پہلے اپنے لوگوں کو دے دیں، اس کے بعد باہر کے لوگوں کو دے دیں گے. یہاں پہ ہم اتنا جی ایس ٹی دیتے ہیں، جی ایس ٹی مطلب مجھے لگتا ہے کہ جی ایس ٹی نے یہاں پہ کشمیر کے لوگوں کا خون چوس لیا. یہ پیسہ ہمارا اگر ہم یہاں پہ انویسٹ کریں گے، یہاں پہ بچا کے رکھیں گے جس طریقے سے پہلے ہوا کرتا تھا، تو اچیویبل ہے. کیوں نہیں؟ وائی ناٹ؟ اچھا ایک بات، کل کو اگر یہ اتحاد سفیشینٹ نمبر آف سیٹس حاصل کرتا ہے تو وہاں پہ سی ایم شپ پہ کچھ پھر منتھن ہوا ہے پہلے کہ یہ بات کی بات ہوگی؟ نہیں دیکھو، سی ایم اس میں تو دو رائے ہے نہیں. یہاں پہ سی ایم کا کینڈیڈیٹ ہے ہمارا، یہ تو آلریڈی ڈکلیئر ہے کہ عمر صاحب ہی ہوں گے، اور کوئی تو ہے نہیں، کوئی چہرہ بھی نہیں ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس میں بات کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ عمر صاحب ہی ہے ہمارا چہرہ. اچھا آخر پہ کچھ ووٹران ہماری سوسائٹی میں ہیں جو انٹلیکچوئل طبقہ ہے، وہ ووٹ دینے کے لیے نہیں آتے ہیں. وہ بولتے ہیں آپ کون لائن میں بیٹھے اور میرے ووٹ سے شاید زیادہ فرق نہیں پڑے گا. تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کو ووٹ کرنا چاہیے تاکہ ایک بیسٹ کینڈیڈیٹ سامنے آئے؟ بالکل، دیکھو نا، یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کو ووٹ کرنا چاہیے. ان کو اگر وہ اچھے لوگوں کو سامنے لائیں گے. پہلے جب بائیکاٹ ہوتا تھا، ایسے لوگ سامنے آتے تھے، چاہے وہ پنچایت کا الیکشن ہو، چاہے ڈی ڈی سی کا الیکشن ہو، چاہے اسمبلی کا الیکشن ہو، ایسے لوگ سامنے آتے تھے جن کا کوئی مطلب سوسائٹی میں کوئی عزت نہیں ہوتی تھی، وہ بدنام لوگ تھے. وہ سامنے آئے، اور ان لوگوں نے ان عام لوگوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا وہ خود لوگ جانتے. اس لیے ان لوگوں کو جو ووٹ انٹلیکچوئل کرنا ہے، چاہیے. ووٹ کسی بھی حال میں ان کو کرنا چاہیے، ان کا حق ہے. بہت بہت شکریہ. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو ووٹ نہیں کرے گا اس کو ایک جرمانہ ہاں جرمانہ ہونا چاہیے، یا کوئی اس کو سرٹیفکیٹ نہیں دینی چاہیے. جب یہ چیز ہوگا، اچھے لوگ سامنے آئیں گے تو ایسا دکھے گا نہیں. ایسا نہیں دو 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 الفاظ تمام ووٹران اور ایسے ووٹران کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ میں صرف یہی کہوں گا کہ لوگوں کو جو بھی نمائندہ ان کو چننا چاہے سوچ سمجھ کر چننا چاہیے، اور وہ کینڈیڈیٹ ان کو چننا چاہے جو ان کی خدمت کرے، جو ایمانداری سے کام کرے، جو ٹرانسپیرنٹ ہو، جس کا کوئی داغ نہیں ہو. اس مطلب ریپرزینٹیو کو ان کو سامنے لانا چاہیے. کیونکہ اگر میں پھر یہ دہراؤں گا کہ اگر وہ ووٹ لوگ نہیں کریں گے، گھر میں بیٹھیں گے، اگر گھر میں 10 فیملی ممبرس ہے، 10 میں سے ایک ہی نکلے گا، تو ایسے لوگ پھر سامنے آتے ہیں. اس لیے میری میسیج یہی ہے لوگوں کو کہ ووٹ ڈالنے کے لیے نکلنا پڑے گا ان کو، تاکہ اچھا انسان سامنے آ جائے. بہت بہت شکریہ. ناظرین، ایڈوکیٹ مجید لارمی ہم سے بات کر رہے تھے، جو اننت ناگ ویسٹ سے الیکشن لڑ رہے ہیں نیشنل کانفرنس کی ٹکٹ پہ. بات ہوئی ان کے منشور پہ کہ کیا ان کا منشور ہے اور کس طرح ان کی جو نیتی ہے، جو ان کی اسٹریٹجی ہے، گھر گھر جانا اور سبھی ووٹران کو اپنا میسیج دینا، اس پہ بات ہوئی. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو ورڈکٹ ہے وہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے. آپ لوگوں کے سامنے بہت سے چہرے ہیں، آپ کو دیکھنا ہے کہ بہتر چہرہ کون ہے، بہتر کینڈیڈیٹ کون ہے، اسی کو آپ کو ووٹ دینا ہے. ہم سے جڑنے کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آپ دیکھتے رہیے اننت ناگ ایکسپریس. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.